السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کو طلب کرتے ہوئے گرفتار اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ منگل کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا ہے اور اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے اراکین کی گرفتاری کا نوٹس لیا جائے۔ پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے کے بعد پولیس نے پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، زین قریشی اور ملک عامر ڈوگر سمیت کئی پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کو پولیس حراست میں لے چکی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اراکین اسمبلی کی گرفتاری کا الزام ریاستی اداروں پر عائد کیا ہے۔ فوری طور پر حکومت یا ریاستی اداروں کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو حراست میں لیے جانے سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے کم از کم 6 ارکان پارلیمنٹ منگل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ 2 روز قبل انہوں نے دارالحکومت میں ایک بڑی ریلی کی قیادت کی تھی۔ ہالینڈ کی ایک عدالت نے پیر کے روز تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور الگ ہونے والے دھڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی کو اپنے پیروکاروں کو نیدرلینڈز کے انتہائی دائیں بازو کے اسلام مخالف قانون ساز گیئرٹ ولڈرز کے قتل پر اکسانے کے جرم میں سزا سنائی ہے۔ ترجمان ٹی ایل پی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی عدالت میں گیئرٹ ولڈرز کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو عالمی عدالت بھی جائیں گے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں امریکی کانگریس مین تھامس ایل گرین کو صدارہ خدمت سے نوازا گیا ہے۔ ایل گرین کی پاک امریکہ سفارتی تعلقات میں اہم خدمات پر اعلیٰ شہری ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا ہے۔ تقریب میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے تھامس ایل گرین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پاکستان کے بہتر امیج اور دونوں اقوام کے مابین گہرے ہوتے سفارتی اور معاشی تعلقات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور کانگریس مین تھامس ایل گرین کا کہنا تھا کہ ہمیں دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑ پڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں منگل کو انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کا حکم دیا گیا اور کئی دنوں کے مہلک نسلی تشدد اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ فائنینشل ٹائمز کی منگل کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اس ہفتے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے ساتھ اقتصادی بات چیت شروع کرنے والا ہے، جس میں اس کے رہنما محمد یونس بھی شریک ہوں گے۔ امریکہ کے بین الاقوامی مالیات کے معاون وزیر خزانہ برینٹ نیمن نے اخبار کو بتایا کہ امریکہ پر امید ہے کہ مطلوبہ اصلاحات کے نفاذ سے بنگلہ دیش اپنی اقتصادی کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے اور مسلسل ترقی اور خوشحالی میں اضافے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ مذاکرات ہفتے اور اتوار کو دارالحکومت ڈھاکہ میں ہوں گے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ آج منگل کی شب ہونے والے اس مباحثے کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ الیکشن سے قبل ہونے والے پولز کے مطابق
دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباحثے کو دونوں امیدواروں کے لیے ان ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے جو تاحال کسی امیدوار کی جانب جھکاؤ نہیں رکھتے۔ غزہ کے طبی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے منگل کی صبح غزہ میں انسانی بنیادوں پر محفوظ قرار دیے گئے علاقے پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 40 فلسطینی جاں بحق اور 60 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس مقام پر غزہ کی عسکری تنظیم حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کے ماتحت کام کرنے والے سرکاری خبر رساں ادارے وفا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ حملے میں کئی درجن افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جنگ کے آغاز سے قبل غزہ کا انتظام سنبھالنے والی عسکری تنظیم حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا کہ سیف زون میں اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ حماس کے مطابق وہ پہلے بھی کئی بار تردید کر چکی ہے کہ اس کے ارکان عام شہریوں کے لیے مخصوص مقامات کو عسکری کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ کونسل آف اسلامک ریلیشنز نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے سیف زون میں میزائل حملے اور اس میں ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے پیر کو کہا کہ اقوام متحدہ نے غزہ میں کسی بھی جنگ بندی کی نگرانی کی پیشکش کی ہے اور ان بدترین اموات اور تباہیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے 7 سال سے زیادہ عرصے کے عہدے کی مدت میں وہاں دیکھی ہیں۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اقوام متحدہ کسی بھی جنگ بندی کی مدد کے لیے دستیاب رہے گا۔ یوکرین کے 140 سے زیادہ ڈرونز نے گزشتہ رات متعدد روسی علاقوں کو نشانہ بنایا جن میں ماسکو اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں، اور ان میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ماسکو کے علاقے کے گورنر آندرے ووروبیوف نے بتایا کہ ماسکو سے بالکل باہر رامنسکوئے قصبے میں ایک خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے باعث ماسکو سے بالکل باہر 3 ہوائی اڈوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے اس حملے کی مجرمانہ تحقیقات کا اعلان کیا ہے جسے اس نے ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ پوپ فرانسس 4 ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں بدھ کو ایشیا کے مالیاتی پاور ہاؤس سنگاپور پہنچ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک کے لیے اپنا اتحاد اور امید کا پیغام لے کر آئیں گے۔ 11 روزہ دورے میں وہ اس سے قبل انڈونیشیا، پاپوا نیو گنی اور مشرقی تیمور گئے تھے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال سمیت دیگر ریسٹورانٹس کو بند کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ریسٹورانٹس کو کسی اور مقام پر لیز کے وقت کو ترجیح دینے کی آبزرویشن بھی واپس لے لی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی پروڈکشن میں بننے والی پہلی ڈاکومنٹری فلم کینیڈا میں جاری ٹورانٹو فلم فیسٹیول میں پیش کر دی گئی ہے۔ اس فلم میں جنوبی کوریا کے جیجو آئی لینڈ کی ہائینو کمیونٹی کی خواتین مچھیروں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ہائینو کمیونٹی کو سن 2016 میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو نے ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ آئی فون کا نیا ماڈل آئی فون 16 پیر کو ریلیز ہوگا۔ یہ آئی فون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خصوصیات کے ساتھ آ رہا ہے۔ آئی فون 16 کی لانچنگ کی تقریب پیر کو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں منعقد ہوگی۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر
VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔